السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے عمیر احمد کی ناول آب حیات کی اگلی قسط۔ SIF کے پہلے فیز میں ان پروجیکٹ کی تعداد محدود تھی جس پر انہیں کام کرنا تھا، مگر دوسرے اور تیسرے فیز میں وہ اپنے مالیاتی منصوبوں کو نہ صرف ان 17 ممالک بلکہ اگلے 10 سالوں میں 70 ممالک تک لے جانا چاہتے تھے، جہاں وہ ایک کم آمدنی والے شخص کو بھی مالیاتی سروسز فراہم کر سکیں۔ SIF چند بنیادی اور آسان اصولوں پر قائم کیا گیا تھا۔ وہ اپنے فنڈ کا بڑا حصہ ان نئے انویسٹمنٹ نظریات پر لگانا چاہتا تھا جو افراد اور چھوٹے اداروں کی طرف سے پیش کیے جاتے اور جن میں SIF کو اگلے کسی بڑے منصوبے کے بہترین امکانات نظر آتے، لیکن SIF اور لینڈرا کے طور پر آنے کے بجائے ایک پارٹنر کے طور پر ایسے ہر منصوبے پر کام کرتا، ایک خاص مدت تک نفع و نقصان میں برابری کی شراکت میں، اور اس مدت کا تعین اس آئیڈیاز پر لگنے والے سرمایہ کی مالیت پر منحصر تھا۔ کھوجو، پرکھو، سکھاؤ، استعمال کرو، منافع کماؤ، نقصان کے لیے تیار رہو۔ ہیومن ریسورسز پر انویسٹمنٹ کے لیے یہ SIF کی فلسفی تھی۔ SIF پچھلے 62 سالوں میں پہلے ہی اپنے لیے بنیادی انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے بنیادی ہوم ورک کر چکا تھا۔ بیک وقت سپورٹ کے لیے کچھ ایسی انویسٹمنٹ بھی کر چکا تھا جو سود سے منسلک نہیں تھی۔ 6 افراد کا وہ گروپ اپنی اپنی فیلڈ کے مہارت اور اس کمپنی میں لا کر بیٹھے تھے اور اس مہارت کو سرمایہ کاری کو ترغیب دینے کے لیے استعمال کر رہے تھے، لیکن نفع اور نقصان کی شراکت کے اصول پر کھڑے اس نظام پر کون صرف ان کی مہارت پر اعتماد کرنے آتا، یہ بڑا چیلنج تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑا چیلنج تھا کہ وہ اپنے پاس آنے والے پچھلے 5 ارب کے سرمایہ کو ان سٹیک ہولڈر کے لیے منافع بخش بنا سکتے جنہوں نے ان کی ساکھ اور مہارت پر اعتبار کیا تھا۔ وہ ایک بڑے کام کی طرف سے بے حد چھوٹا قدم تھا، اتنا چھوٹا قدم کہ بڑے مالیاتی اداروں نے اس کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں تھا۔ فائنینشیل میڈیا نے اس پر پروگرامز کیے تھے، خبریں لگائی تھیں، دلچسپی دکھائی تھی، لیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھا تھا۔ دنیا میں کوئی بینک، ادارہ، فنڈ ایسا نہیں تھا جو مکمل طور پر سود سے پاک سسٹم پر کھڑا ہو۔ مالیاتی نظام کے ہاتھیوں کے سامنے چونٹیوں کی حیثیت رکھتا تھا۔ SIF کیا کر سکتا تھا؟ کیا بدل سکتا تھا؟ ایک کامیاب مالیاتی ادارہ ہو سکتا تھا، ایک قابل عمل مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو ٹکر دینے کے لیے ان کو فائنینشیل ویبلٹی دکھانی جو ابھی کسی کو نظر نہیں آئی تھی، صرف ان 6 دماغوں کے علاوہ جو کچھ اس کے پیچھے تھے۔ SIF کے قیام کا اعلان اپنے کندھوں پر لدے ایک بہت بڑے بوجھ کو ہٹانے دینے جیسا تھا۔ کم از کم سالار کو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا۔ اسے اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی جتنی اس صورت میں ملتی وہ اس سے زیادہ بڑے لیول پر لانچ کرتے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ جو انہیں مایوس کر دیتا۔ وہ دنیا کی بڑی بڑی فائنینشیل مارکیٹوں میں جہاں بہترین مالیاتی ادارے پہلے ہی موجود تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے، اور انہیں پتہ تھا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران اس نے SIF کے درجنوں سیمینارز اور میٹنگز اٹینڈ کی تھیں، اور کچھ یہی حال بورڈ آف گورنرز کے دوسرے ممبرز کا تھا۔ ایک ہفتے بعد اسے پاکستان جا کے اپنے بچوں سے ملنا تھا اور پھر واپس آ کر دوبارہ امریکہ میں سرجری کروانی تھی۔ اس کا اسکیجول اپائنٹمنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ہفتے کے اختتام تک وہ SIF میں ان سرمایہ کاروں میں سے کچھ کو لانے میں کامیاب ہو گیا تھا جو سالار کی بیماری کی خبر کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، بارش کا وہ پہلا قطرہ جس کا انہیں انتظار تھا۔ سالار SIF کے قیام کے لیے سرمایہ کاری اور سرمایہ تو لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ ذاتی طور پر خود اس میں بورڈ آف گورنرز کے دوسرے ممبرز کی طرح کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکا تھا۔ کچھ اثاثے جو اس کے پاس تھے، انہیں بیچ کر بھی اس کا حصہ کروڑ سے نہیں بڑھ سکا تھا۔ وہ اس سٹیج پر اپنی فیملی کے کسی فرد سے قرض لینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ کسی ناگہانی صورت میں امامہ اور اپنے بچوں کے لیے اگر لمبے سرمایہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تو کوئی واجبات بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مگر اس فنڈ کی انویسٹمنٹ کے ایک دن بعد سکندر عثمان نے اسے امریکہ فون کیا تھا۔ میں 5 کروڑ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں SIF میں۔ انہوں نے ابتدائی گپ شپ کے بعد اسے کہا، آپ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں گے؟ وہ چونکا۔ باپ کو غریب سمجھتے ہو تم؟ وہ خفا ہوئے۔ سالار ہنس پڑا، اپنے سے زیادہ نہیں، تم سے میرا مقابلہ نہیں ہے۔ سکندر عثمان نے بے نیازی سے کہا، تم میرے برابر آنے کے لیے 10-20 سال لگیں گے تمہیں، شاید نہ لگیں، چلو دیکھیں گے۔ ابھی تو یہ بتاؤ یہاں پاکستان میں لوکل آفس اور کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے بات بدلی۔ آپ نے اب کیا بیچا ہے؟ سالار نے انہیں بات بدلنے کے لیے براہ راست سوال کر دیا۔ فیکٹری۔ وہ سکتے میں رہ گیا، اس عمر میں میں نہیں سنبھال سکتا تھا اب۔ کامران سے بات کی، وہ اور اس کا دوست لینے پر تیار ہو گئے۔ مجھے ویسے بھی فیکٹری میں سے سب کا حصہ دینا تھا۔ وہ اس طرح اطمینان سے بات کر رہے تھے جیسے ایک معمولی بات تھی۔
آپ کام کرتے تھے پاپا، آپ نے چلتا ہوا بزنس کیوں ختم کر دیا؟ کیا کریں گے اب آپ؟ وہ بےحد ناخوش ہوا تھا۔ کر لوں گا کچھ نہ کچھ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ بھی کروں تو کیا ہے، تم باپ کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے؟ باپ ساری زندگی ذمہ داریاں اٹھاتا رہا تم لوگوں کی۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ آپ نے میرے لیے کیا ہے یہ سب؟ سالار رنجیدہ تھا۔ ہاں، اس بار سالار سکندر نے بات کو گھمائے پھرائے بغیر کہا، پاپا آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، آپ کو مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ تم نے زندگی میں کون سا کام میرے مشورے سے کیا ہے؟ ہمیشہ صرف اطلاع دیتے ہو۔ اور وہ بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ محظوظ نہیں ہوا تھا، اس کا دل عجیب طرح سے بوجھل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سکندر عثمان نے جیسے اس کی خاموشی کو کریدا۔ آپ مجھ پر اتنے احسان کیوں کرتے ہیں؟ کب تک کرتے رہیں گے؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ جب تک میں زندہ ہوں۔ سکندر عثمان اس کی زندگی کی بات نہیں کر رہے تھے۔ آپ مجھ سے زیادہ جئیں گے، وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ سکندر عثمان کا لہجہ پہلی بار سالار کو عجیب لگا تھا۔ وہ زیادہ غور نہیں کر سکا۔ سکندر عثمان نے بات بدل دی تھی۔ جبریل تم ان سب کا خیال رکھو گے؟ امامہ نے شاید کوئی 10ویں بار اس سے پوچھا تھا۔ جی ممی میں رکھ لوں گا، یو ڈونٹ وری۔ اس نے ماں کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرواتے ہوئے 10ویں بار ماں کو ایک ہی جواب دیا تھا۔ وہ سالار کی سرجری کے وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور سالار کے بے حد منع کرنے کے باوجود وہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تمہیں میری زیادہ ضرورت ہے۔ بچے اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیر ہفتہ نہ گزار سکیں، اس نے سالار سے کہا۔ اور اب جب اس کی سیٹ کنفرم ہو گئی تھی تو اسے بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ پہلی بار انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھی اتنی لمبی مدت کے لیے۔ دادی بھی پاس ہوں گی تمہارے، ان کا خیال رکھنا ہے تم نے؟ جی رکھوں گا، اور ہوم ورک کا بھی۔ ابھی تک تم سب لوگوں کے اسکولز نئے ہیں، تمہیں تھوڑا ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں۔ چھوٹے بہن بھائی گھبرائیں تو تم انہیں سمجھانا۔ جی میں اور تمہارے پاپا روز بات کریں گے تم سے۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ جبریل نے اتنی دیر میں پہلی بار ماں سے پوچھا۔ 1 مہینہ، شاید تھوڑا سا زیادہ وقت لگے، سرجری ہو جائے تب پتہ چل سکے گا، اس نے متفقرانہ انداز میں سوچتے ہوئے کہا۔ زیادہ سے زیادہ بھی رکھیں گے تو دوسرے دن تک رکھیں گے، اگر کوئی کمپلیکیشن نہ ہوئی، ورنہ دوسرے دن پاپا گھر آ جائیں گے۔ امامہ نے حیران ہو کے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ آئی ریڈ اباؤٹ اٹ، اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ کیوں؟ انفارمیشن کے لیے، جبریل نے سادگی سے کہا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں ہٹا لیں اور اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبریل اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظریں مسلسل اس پہ اٹکی ہوئی ہیں۔ امامہ نے ایک لحظہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے جبریل سے پوچھا۔ اس نے جواباً امامہ کی کنپٹی کے پاس نظر آنے والے سفید بال کو اپنی انگلیوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ ساکت اسے دیکھتی رہی، اس کا سفید بال چھوتے ہوئے جیسے متفکر تھا۔ امام اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پلکیں جھپکائے بغیر۔ اس کی پیدائش سے پہلے کا سارا وقت امامہ کی زندگی کا بدترین وقت تھا، یا کم از کم اس وقت تک اس کی زندگی کا بدترین وقت تھا۔ امریکہ واپس جانے کے بعد اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش میں وہ قرآن پاک بہت پڑھتی تھی۔ سالار جب بھی تلاوت کر رہا ہوتا وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ وہ کتاب جیسے کسی اسفنج کی طرح اس کا درد جذب کر لیتی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے جو سالار کی تلاوت سن رہی ہے۔ اس کے اندر متحرک وجود اس پورے عرصے میں ساکت رہتا تھا، جیسے وہ بھی اپنے باپ کی آواز پر کان لگائے بیٹھا ہو، جیسے وہ بھی تلاوت کو پہچاننے لگا ہو۔ جو آواز اس کی ماں کے لیے راحت کا باعث بنتی تھی، وہ اس کے لیے بھی سکون کا منبع تھی، اور جب وہ رو رہی تھی تو اس کے اندر پرورش پاتا وہ وجود اس بے چینی سے تیزی سے گردش کرنا شروع کرتا تھا، یوں جیسے وہ ماں کے آنسوں سے بے چین ہوتا ہو، اس کی تکلیف کو، غم کو سمجھ رہا ہو۔ وہ 10 سال کے بعد بھی ویسا ہی تھا۔ وہ اپنی ماں کے سفید بالوں کو بہت فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ امامہ نے اس کے ہاتھ سے اپنے بال کو چھڑا کر اس کا ہاتھ چوما۔ اب گرے ہیئر کے بارے میں مت پڑھنا شروع کر دینا، امامہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ جھیمپا، پھر مدھم آواز میں بولا، میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں۔ اسٹریس ان ہینڈنگ ڈائٹ اس کی مین ریزن ہے۔ وہ حمید نہیں جبریل تھا، سوال سے پہلے جواب ڈھونڈنے والا۔ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک وقت وہ تھا جب اس کا کوئی نہیں رہا تھا، ایک وقت یہ تھا جب اس کی اولاد اس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کا حاصل و محصول کا سب سے بہترین منافع بخش حصہ تھا۔ 3.5 کروڑ کا وہ چیک دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ہل نہیں سکا تھا۔ وہ لفافہ امامہ نے کچھ دیر پہلے اسے پکڑایا تھا، اور اس وقت وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا تھا، اس میں کیا ہے؟ سوال کا جواب ملنے سے پہلے اس کے نام کا کٹا ہوا چیک اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ وہ چائے کے 2 کپ سینٹرل ٹیبل پر رکھے صوفے پر بیٹھی ان سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ اس کے قریب اٹھ بیٹھ گیا۔ میں چاہتی ہوں تم یہ رقم لے لو، اپنے پاس رکھو، SIF میں انویسٹ کر دو۔ سالار پاس بیٹھتے اس نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا، تم نے وہ انگوٹھی بیچ دی؟
سالہ نے بے ساختہ پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بول نہیں سکی، پھر مدھم آواز میں سر جھکا کر بولی، میری تھی، بیچ سکتی تھی، بیچنے کے لیے نہیں دی تھی تمہیں۔ وہ خفا تھا یا شاید رنجیدہ؟ تم چیزوں کی قدر نہیں کرتی، وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ چائے کا گھونٹ لیتے ماما نے سر ہلایا۔ ٹھیک کہتے ہو، میں چیزوں کی قدر نہیں کرتی، انسانوں کی کرتی ہوں۔ انسانوں کی بھی نہیں کرتی۔ سالار خفا تھا، صرف تمہاری نہیں کہ شاید اسی کی سزا مل رہی ہے۔ نمی آنکھوں میں آئی تھی، آواز کے ساتھ ہاتھ کپ کپایا۔ خاموشی آئی، رکی، ٹوٹی۔ تم بیوقوف ہو۔ وہ اب خفا نہیں تھا۔ اس نے وہ چیک لفافے میں ڈال کر اسی میز پر رکھ دیا تھا۔ تھی، امامہ نے کہا۔ اب بھی ہو، سالار نے اصرار کیا۔ عقل مندی کا کرنا کیا ہے میں نے اب؟ اس نے جواباً کہا۔ یہ رقم اب تم اپنے پاس رکھو، بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی تمہیں۔ اس کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اس نے کہا تھا، میرے پاس ہے کافی رقم، اکاؤنٹ خالی نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں میں SIF میں کنٹریبیوٹ کروں۔ وہ کہہ رہی تھی، زیور بیچ کر کنٹریبیوٹ نہیں کروانا چاہتا تھا میں تم سے، صرف دعا کرو اس کے لیے۔ زیور سے صرف پیسہ مل سکتا ہے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، بات پوری پہنچائی تھی۔ سالہ نے چائے کا مگ اٹھایا۔ میں ویسے بھی زیور نہیں پہنتی، سالوں سے لاکر میں پڑا ہے۔ سوچ رہی تھی کہ وہ بھی۔ سالہ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور بے حد سختی سے اس سے کہا، تم اس زیور کو کچھ نہیں کرو گی، وہ بچوں کے لیے رکھا رہنے دو، میں کچھ نہیں لوں گا اب تم سے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چائے کے 2 کپ گھونٹ لینے کے بعد سالہ نے مگ رکھ دیا۔ اس کی طرف مڑ کر جیسے کچھ بے بسی سے اس نے کہا، کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ کچھ کہے بغیر اس کے بازو پر ماتھا ٹھکایا اس نے اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹ دیے۔ وہ پہلا موقع تھا جب سالار کو احساس ہوا کہ اس کے آپریشن کی تاریخ جوں جوں قریب آ رہی ہے، اس سے زیادہ حواس باختہ وہ ہو رہی ہے۔ حواس باختہ شاید ایک چھوٹا لفظ تھا۔ امامہ کی پریشانی، اضطراب، اندیشوں اور وہموں کو بیان کرنے کے لیے وہ بھی پریشان تھا، لیکن امامہ کی حواس باختگی نے جیسے اپنی پریشانی سے بھلا دی تھی۔ تم میرے ساتھ مت جاؤ امامہ، یہیں بچوں کے پاس رہو، سالار نے ایک بار پھر اس سے کہا۔ وہ اس کے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سالار کی خواہش تھی کہ وہ نہ جائے۔ اس کی ضد کے آگے اس نے ہتھیار تو ڈال دیے تھے، لیکن اب اس سے اس طرح پریشان دیکھ کر اسے خیال آ رہا تھا کہ اسے وہاں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں کسی بری اور غیر متوقع صورتحال کا سامنا کیسے کرے گی؟ بچے بھی بہت چھوٹے تھے، ان کو اکیلا چھوڑ کر تم میرے پاس کیسے رہو گی؟ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اسے اب ایک نیا عذر دے رہا تھا، نہیں ہوں گے، میں نے انہیں سمجھا دیا۔ وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی۔ وہاں فرقان ہوگا میرے ساتھ، پاپا ہوں گے، تمہیں یہاں رہنا چاہیے بچوں کے پاس۔ سالار نے دوبارہ اصرار کیا تھا، تمہیں میری ضرورت نہیں ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ ہمیشہ۔ سالار نے اس کا سر ہونٹوں سے چھوا۔ ہمیشہ؟ اس کے کاندھے سے لگی زندگی میں پہلی بار امامہ نے اس لفظ کے بارے میں سوچا تھا جو جھوٹا تھا۔ اس بیگ میں نے سب چیزیں رکھ دی ہیں۔ سالار نے یکدم بات بدلی، یوں جیسے وہ اسے اور اپنے آپ کو ایک اور خندق سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ اب کمرے میں کچھ فاصلے پہ پڑے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، ساتھ لے جانے کے لیے۔ امامہ سمجھے بغیر اسی طرح اس کے ساتھ لگے بولی، تمہیں اپنی چیزیں، چابیاں، پیپرز، بینک کے پیپرز، ہر ایسی ڈاکومنٹ جو بچوں کے لیے متعلقہ ہیں، اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں، چیک بک کو سائن کر کے رکھ دی ہے، اور اپنی ایک ول بھی۔ وہ بڑے تحمل سے اسے بتا رہا تھا۔ وہ گمسم سنتی رہی۔ سرجری میں خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو حفاظتی تدابیر ہیں۔ سالار، اس نے جیسے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ تمہارے نام ایک خط بھی ہے اس میں نہیں پڑھوں گی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگا۔ چلو پھر تمہیں ویسے ہی سنا دوں گا جو لکھا ہے۔ وہ اب اسے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے ایک بار پھر سے ٹوک دیا۔ تم کتاب پڑھنا نہیں چاہتی، خط پڑھنا نہیں چاہتی، مجھے سننا نہیں چاہتی، پھر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کتاب پڑھ لی ہے، اس نے بالآخر اعتراف کیا۔ وہ چونکا نہیں تھا، وہ جانتا تھا۔ وہ بھی نہیں چونکی تھی۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے ایسا تعارف چھوڑ کے جاتا ہے؟ اس نے جیسے شکایت کی تھی۔ سچ نہ لکھتا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جس بات کو اللہ نے معاف کر دیا اسے بھول جانا چاہیے۔ پتہ نہیں معاف کیا بھی ہے یا نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے پردہ تو ڈال دیا ہے نا؟ اس نے اسی بات پر اصرار کیا۔ میں نہیں چاہتی میری اولاد یہ پڑھے کہ ان کے باپ نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں، ایسی غلطیاں جو ان کی نظر میں تمہاری عزت اور احترام ختم کر دیں۔ وہ اسے کہہ رہی تھی، جھوٹ بولتا اور لکھتا کہ میں پارسا پیدا ہوا تھا اور فرشتوں جیسی زندگی گزارتا تھا؟ نہیں، بس انسانوں جیسی گزاری ہے۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ شیطان لگ رہا ہوں کیا اس کتاب میں اس کتاب کو ایڈٹ کروں گی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے دوسری ہی بات کی۔ وہ جیسے کچھ اور محسوس ہوا، یعنی کہ مجھے مومن بنا دو گی؟ وہ زندگی میں نہیں بنا سکی تو کتاب میں کیا بناؤں گی؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ پھر ہنسا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے،
اسے سر کھجایا۔ بہت عرصے بعد وہ اس طرح بات کر رہے تھے، ایسے جیسے زندگی میں آئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، کہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ کیا نام رکھو گی میری آٹو بایوگرافی کا؟ آب حیات، اس نے بے اختیار کہا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، رنگ اڑ گیا۔ پھر وہ مسکرایا۔ وہ تو کوئی بھی پی کر نہیں آتا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، تلاش تو کر سکتا ہے نا؟ اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لا حاصل ہے تو پھر زندگی بھی ہے۔ وہ لاجواب ہو کر چپ ہو گیا۔ تم نے زندگی تاش کا کھیل سمجھ کے جی ہے، اس کتاب کو بھی ایسے ہی لکھا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ وہ سن رہا تھا۔ زندگی 52 پتوں کا کھیل نہیں ہے، ان 250 صفحات میں اعتراف ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے۔ میں چاہتی ہوں تم زندگی کو آب حیات سمجھ کر لکھو، جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے۔ صرف تمہاری اولاد نہیں، کوئی بھی اسے پڑھ کر تمہارے جیسا بننا چاہے۔ وہ اسے کہتی رہی، میرے پاس اب شاید مزید مہلت نہیں ہے۔ سالار نے مدھم آواز میں کہا، تم مہلت مانگو اللہ سے، تمہاری تو وہ ساری دعائیں پوری کر دیتا ہے۔ وہ رنجیدہ ہوئی تھی۔ تم مانگو، جو چیز اللہ میرے مانگنے پر نہیں دیتا تمہارے مانگنے پر دے دیتا ہے۔ سالار نے اسے عجیب لہجے میں کہا تھا، مجھے یقین ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بے حد مایوسی، پریشانی اور تمہاری میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے باوجود، پتہ نہیں سالار مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ تمہارا میرا ساتھ بس زندگی کے اتنے سالوں تک ہے، اس طرح ختم نہیں ہو سکتا۔ اس نے سالار کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے بھی نہیں لگتا۔ وہ بھی عجیب رنجیدہ سے مسکرایا تھا۔ ابھی تو بہت کچھ، جو کچھ ہم نے ساتھ کرنا ہے، ساتھ حج کرنا ہے، تمہارے لیے گھر بنانا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں گنوا رہا تھا جو اس نے کرنی تھی، یوں جیسے اندھیروں میں جگنو ڈھونڈ رہے ہوں۔ امامہ نے سر جھکا لیا۔ وہ بھی اندھیروں میں صرف جگنو دیکھنا چاہتی تھی، اندھیرا نہیں۔ آپریشن ٹیبل پر لیٹے اینستھیزیا لینے کے بعد بے ہوشی میں جانے سے پہلے سالار ان سب کے بارے میں سوچتا رہا جن سے وہ پیار کرتا تھا۔ امامہ جو آپریشن تھیٹر سے باہر موجود تھی، سکندر عثمان جو اس عمر میں بھی ان کے منع کرنے کے باوجود اس کو اپنی نظروں کے سامنے سرجری کے لیے بھیجنا چاہتے تھے، اس کی ماں جو اس کے بچوں کو پاکستان میں سنبھالے بیٹھی تھی، اس کی اولاد جبریل، حمید، عنایا، رئیسہ، اس کی نظروں کے سامنے باری باری ان کے ایک ایک کا چہرہ آ رہا تھا۔ جبریل کے علاوہ اس کے سب بچے، صرف یہ پتہ تھا کہ ان کے پاپا کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہے، بس آپریشن کروا کر وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن امریکہ آنے سے پہلے اس انکشاف پر عنایا پہلی دفعہ پریشان ہوئی تھی۔ سالار کی تسلی کے باوجود آپریشن کا لفظ جیسے اسے سمجھ میں آ رہا تھا۔ بابا از اے بوائے اینڈ بوائز آر بریو، حمید نے اسے تسلی دی تھی، اور رئیسہ جو اس کے لیے ہمیشہ گھر آنے پر لان کا کوئی پھول یا پتا جو اسے اچھا لگتا تھا وہ توڑ کر رکھتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ اس نے سالار کو امریکہ سرجری جانے سے پہلے ایک زرد رنگ کا پینسی دیا تھا۔ وہ اس موسم میں باہر کا پہلا پینسی تھا جو سکندر عثمان کے لان میں کھلا تھا۔ وہ پھول اس کے بیگ میں تھا، مرجھایا ہوا۔ اسے پچھلی رات بیگ کھولنے پر اسے دیکھا تھا۔ غنودگی کی حالت میں جاتے ہوئے وہ عجیب چیزیں سوچنے اور دیکھنے لگا تھا، یوں جیسے اپنے ذہن پر کنٹرول کھو رہا ہو۔ آیتیں جو وہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اب اس کی زبان آہستہ آہستہ موٹی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اٹکنے لگا تھا، پھر ذہن وہ لفظ کھوجنے میں ناکام ہونے لگا تھا جو وہ پڑھ رہا تھا۔ چہرے، آوازیں، سوچیں، سب کچھ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو گئیں، پھر غائب ہوتی چلی گئیں۔ 4 گھنٹے کا وہ آپریشن 4 سے 5، 6، 7 اور 8 گھنٹے تک چلا گیا۔ وہ 8 گھنٹے امامہ کی زندگی کے مشکل ترین گھنٹے تھے۔ سکندر عثمان، فرقان اور سالار کے دونوں بڑے اسے حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے، مگر وہ گمسم 8 گھنٹوں میں صرف دعائیں کرتے رہے۔ وہ ذہن اور صلاحیتیں جو اللہ کی نعمت کے طور پر سالار سکندر کو عطا کی گئی تھیں، اس کی دعا تھی اللہ ان کی نعمتوں کو سالار کو عطا کیے رکھے، صحت، زندگی جیسی نعمتوں کا زوال نہ ہو اس پر۔ 8 گھنٹے میں وہ اپنی فیملی کے اصرار اور خود باوجود کوشش کے کچھ کھا پی نہیں سکی تھی۔ وہ پچھلی ساری رات بھی جاگتی رہی تھی، وہ بھی سالار بھی۔ وہ باتیں بھی نہیں کرتے رہے تھے، بس خاموش بیٹھے رہے، پھر کافی پینے چلے گئے۔ وہاں سے واپسی کے راستے میں بھی کافی کے کپ ہاتھ میں لیے چلتے۔ وہ دونوں کچھ بھی نہیں بولے تھے، اگر بات کی تھی تو موسم کی، کافی کی، بچوں کی، اور کچھ بھی نہیں۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے وہ اس سے گلے ملا تھا، اسی انداز میں جس میں وہ ہمیشہ اس سے ملتا تھا جب بھی اسے رخصت ہوتا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سالار سے وہی کہا تھا جو اس سے کہتی تھی، ویل بی ویٹنگ۔ وہ سر ہلا کر مسکرا دیا تھا۔ اس سے نظریں چرائے، شاید وہ جذباتی نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ بھی رونا نہیں چاہتی تھی، کم از کم اس وقت وہ نہیں روئی تھی، کم از کم اس کے سامنے آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہونے تک۔ اس کے بعد وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ اسے امید بھی تھی، اللہ کی ذات پر یقین بھی تھا۔
اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو وہم و اندیشوں اور وسوسوں سے بے نیاز نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ ان 8 گھنٹوں میں پتہ نہیں اس نے کتنی دعائیں، کتنے وظیفے کیے تھے، اللہ کی رحم کو کتنی بار پکارا تھا۔ امامہ نے گنتی نہیں کی تھی۔ آپریشن کا بڑھتے جانے والا ٹائم، وقت جیسے جیسے اسی تکلیف اور اذیت اور اس کے خوف کو بھی بڑھاتا جا رہا تھا۔